آداب ناظرین، آج ہم اردو کے اہم نثر نگار رجب علی بیگ سرور کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ابھی تک کی جو ہماری گفتگو ہے اس گفتگو سے آپ نے یہ جانا کہ رجب علی بیگ سرور رنگین اردو نثر کے اہم ادیب ہیں۔ ان کی سوانح کے ساتھ ساتھ ان کی تصنیفات سے متعلق تفصیلات بھی بیان ہی، ان سے بھی آپ آگاہ ہوئے۔ میر امن اور رجب علی بیگ سرور کے بہانے لکھنؤ اور دلی جو آمنے سامنے آئے، اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کے دیباچے میں ایک بات لکھی۔ وہ بات کیا تھی اسے آپ کو جاننا چاہیے۔ رجب علی بیگ سرور نے یہ لکھا کہ اگرچہ اس ہیچ مہر کو یہ یارہ نہیں کہ دعویٰ اردو زبان پر لائے یا اس فسانے کو بنظر نثاری کسی کو سنائے، اگر شاہ جہاں آباد کے مسکن اہل زبان کبھی بیت السلطنت ہندوستان تھا، وہاں چندے بوش بود و باش کرتا، فصیحوں کو تلاش کرتا، ان سے تحصیل لا حاصل ہوتی تو شاید اس زبان کی کیفیت حاصل ہوتی۔ جیسا میر امن صاحب نے قصہ چار درویش کا باغ و بہار نام رکھ کے خار کھایا ہے، بکھیڑا مچایا ہے کہ ہم لوگوں کے دہن حصے میں یہ زبان آئی ہے، مگر بنسبت مؤلف اول عطا حسین خواہ تحسین کے 100 جگہ منہ کے کھائیے۔ لکھا تو ہے کہ ہم دلی کے روڑے ہیں، پر محاوروں کے ہاتھ پیر توڑے ہیں، پتھر پڑے ایسی سمجھ پر۔ یہی خیال انسان کا خام ہوتا ہے، مفت میں نیک بدنام ہوتا ہے۔ بشر کو دعویٰ کب سزاوار ہے، کاملوں کو بیہودہ گوئی سے انکار بلکہ ننگو آر ہے۔ مشک آست کے خود ببویت نہ کہ عطار بگویت، یہ وہی مثل سننے میں آئی کہ اپنے منہ سے دھن نہ بائی، یعنی خود سے اپنی تعریف کرنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، جسے ہم عام بھاشا میں، عام زبان میں کہتے ہیں، انکوٹ۔ سرور نے فسانہ عجائب کے دیباچے میں یہ جو بات لکھی، یہی وہ بات تھی جس کے بعد ایک ادبی محاذرائی شروع ہو گئی جو اب ادبی تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم اس تفصیل میں یہاں نہیں جائیں گے چونکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب سیدھے ہم فسانہ عجائب میں جو قصہ بیان ہوا ہے اس قصے کا ایک طرح سے خلاصہ یہاں پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ اس داستان میں جو مختصر داستان ہے اور اتنی اہم داستان ہے، اس میں قصہ کیا بیان ہوا ہے۔ تو اس فسانہ عجائب میں جو سارے قصے ہیں ان کو 9 ابواب میں تقسیم کیا ہے سرور نے، اور ہر ایک باب جو ہے اپنی جگہ پر مکمل ہے، لیکن آگے آنے والے قصے سے وہ منسلک بھی ہے، جڑا ہوا بھی ہے۔ ہر باب کا خلاصے کا جو عنوان دیا گیا ہے اس میں اتنی ذہانت ہے، اس میں اتنی تخلیقیت ہے اور اتنا جامع ہے کہ اس میں جو بھی تفصیلات بیان کی گئی اس کو ایک طرح سے سمیٹے ہوئے ہیں۔ پوری تفصیل نہیں، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا باتیں بیان ہوئی ہوں گی، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پورا ایک قصہ ختم ہو جاتا ہے اس عنوان سے۔ لیکن جیسے جان عالم کی پیدائش پر نجومی اس کی آنے والی زندگی کا حال بتاتے ہیں، قصے کا تسلسل قائم ہو جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، اور یہ پیش گوئی اس وقت پوری ہوتی ہے جب اگلے باب میں جان عالم ایک طوطا پنکھیرو خرید کر لاتا ہے، جس سے اس کی بیوی معطلت جو ہے ایک دن الجھ جاتی ہے۔ شہزادے جان عالم کے آنے پر طوطا انجمن آرا کے حسن کو بیان کرتا ہے، جس پر شہزادہ اسے بنا دیکھے عاشق ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام ایک طرح سے قصہ ہے جیسے کہ ہم سنتے ہیں، اور داستانوں میں بھی اس طرح کا قصہ ہے۔ تیسرے باب میں شہزادہ جان عالم انجمن آرا کی تلاش میں وزیر زادے کے ساتھ طوطی کی رہنمائی میں نکلتا ہے اور سب سے بچھڑ کر تنہا ہو جاتا ہے، اور گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے شفاف پانی کے ایک حوض میں چھلانگ لگا دیتا ہے، کود جاتا ہے، اور وہاں شہپال جادوگر کی جو ساحرہ بیٹی ہے اس کے چنگل میں گرفتار ہو کر 2 ماہ تک اس کی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، اور پھر ساحرہ کے دیے ہوئے نقش سلیمانی کی مدد سے رہائی پاتا ہے اور اکیلا وادی فرہناک میں پہنچتا ہے، جہاں ملکہ مہر نگار اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ جان عالم، ملکہ مہر نگار اور اس کے درویش بادشاہ باپ سے مل کر دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے
انجمن آرا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ چلتے ہوئے درویش باپ اسے لوہے طلسم دیتا ہے۔ جان عالم راستے کی صحبتیں برداشت کرتا ہوا جب انجمن آرا کے ملک کے زرنگار میں پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جادوگر انجمن آرا کو اٹھا کے لے گیا ہے۔ جان عالم وہاں پہنچتا ہے اور نقش سلیمانی اور لوہے طلسم کی مدد سے جادوگر کو شکست دے کر انجمن آرا کو لے آتا ہے۔ اس کے بعد دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کا بیان تفصیل سے یہاں بیان ہوا ہے، اور دیباچے میں سرور نے جو لکھنؤ کی تعریف بیان کی ہے، جو بیان لکھنؤ ہے، اس کی یہاں پر تصدیق ہوتی ہے۔ یعنی جو انجمن آرا جان عالم کی شادی کا جہاں پہ جو بیان ہے، جو تفصیلات ہیں، جو تہذیبی زندگی کا حصہ ہے، وہ یہاں پر پوری نظر آتی ہے۔ جان عالم اسے لے کر اپنے ملک روانہ ہوتا ہے اور حسب وعدہ ملکہ نگار کے ہاں پہنچتا ہے اور اس سے بھی شادی کرتا ہے۔ رخصت ہوتے وقت ملکہ نگار کا باپ جان عالم کو تبدیلی روح کا عمل بتاتا ہے۔ راستے میں کھویا ہوا وزیر زادہ مل جاتا ہے اور وہ انجمن آرا کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ گویا ایک طرح سے وہ ولن ہو جاتا ہے وزیر زادہ جو ہے۔ اب آگے دیکھیے اس کی حرکتیں، اور انجمن آرا کو حاصل کرنے کی وہ تدبیریں سوچتا ہے۔ شہزادہ جان عالم سادگی میں وزیر زادے کو تبدیلی روح کا عمل بتا دیتا ہے، اور تجربے کے طور پر جب اس عمل کو کر کے دکھاتا ہے تو جان عالم بندر کے جسم منتقل ہو جاتا ہے اور وزیر زادہ جان عالم کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ یہاں سے کہانی میں ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ تحیر پیدا ہوتا ہے، سسپنس کریٹ ہوتا ہے۔ شہزادے کے بندر کے جسم میں رہنے کے قصے کو سرور نے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ اسی قصے میں شہزادہ جو بندر کے روپ میں ہے وہ چڑی مار کی بیوی کو فسانے شاہ یمن سناتا ہے، یمن کے بادشاہ کا فسانہ سناتا ہے، اور اس عرصے میں وزیر زادہ جو ہے وہ جان عالم بن کر سارے بندروں کو پکڑنے کا حکم دیتا ہے۔ جان عالم کو جو اب بندروں کے روپ میں ہے ایک سوداگر چڑی مار لے جاتا ہے۔ یہاں ملکہ نگار وزیر زادے کو جان عالم کے روپ میں دیکھ کر اس کی جو حرکتیں ہیں، اس کے حرکات و سکنات سے اسے شناخت کر لیتی ہے، پہچان لیتی ہے، اور تدبیر و حکمت سے جان عالم کی روح طوطے کے جسم میں واپس لے آتی ہے، اور پھر وزیر زادے کو جل دے کر کے اس کی روح ایک بکری کے بچے کے جسم میں منتقل کر دیتی ہے، اور شہزادے کو اس کے اپنے جسم میں واپس لے آتی ہے۔ یہاں جو ملکہ مہرنگار کا کارنامہ ہے یہ، وہ اس کی ذہانت اور اس کی وفاداری کا جو تأثر ہے وہ بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں لگتا ہے کہ قصہ ختم ہو گیا، لیکن قصہ ختم نہیں ہوا، قصہ بھی آگے بڑھتا ہے۔ قصہ آگے کیا چلتا ہے کہ اب دوبارہ شہزادہ جو ہے وہ لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے ملک کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور راستے میں وہی ساحرہ شہپال جادوگر کی جو بیٹی ہے جس سے پہلے جاتے ہوئے ملا تھا، اس کے تمام لشکر کو نصف پتھر کا بنا دیتی ہے۔ مگر اتفاق سے ملکہ مہرنگار کے والد کا ایک شاگرد ادھر سے گزرتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے، اور اپنے پیر و مرشد یعنی ملکہ مہرنگار کے والد کو خبر دیتا ہے کہ ایسی ایسی بات ہو گئی ہے۔ تو یہاں آ کر شہپال جادوگر سے وہ جنگ کرتا ہے، اور فتح کرنے کے بعد جان عالم کا لشکر پھر اپنے ملک کی طرف روانہ ہوتا ہے اور ایک سمندر کے کنارے پہنچتا ہے۔ جان عالم سمندر کی سیر کے لیے مہرنگار کے منع کرنے کے باوجود اصرار کرتا ہے، اور مہرنگار اور انجمن آرا کے ساتھ جہاز پر سوار ہو کر سیر کے لیے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ طوفان آ جاتا ہے، جہاز تباہ ہو جاتا ہے، اور سب جو مسافر تھے جہاز پر سوار وہ ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں۔ جان عالم ایک تختے پر سوار ہو کر اپنی جان بچاتا ہے، اور وہاں کوہ مطلب برآر پر جا کر جوگی سے ملتا ہے۔ جوگی اسے ایک ایسا منتر سکھاتا ہے جس سے وہ جو شکل چاہے یعنی اپنی من چاہی شکل وہ اختیار کر سکتا ہے۔ راستے میں ایک دریا ملتا ہے جس کی سطح پر لال بہہ رہے ہیں۔ لالوں کو دیکھ کر وہ ممبا تک یعنی کہاں سے وہ آ رہے ہیں ممبا تک پہنچتا ہے۔ وہاں انجمن آرا دیو سیاہ کی قید میں ملتی ہے۔ جان عالم دیو سفید کی مدد سے اسے دیو سیاہ کی قید سے آزاد کراتا ہے۔ ادھر ملکہ مہرنگار جو ایک بادشاہ کی قید میں ہے اپنی ذہانت و قوت عمل سے قصے کو آگے بڑھاتی ہے۔ اسی اثنا میں پہلا طوطا
ملکہ مہر نگار کے پاس پہنچتا ہے اور اس کا خط لے کر جان عالم اور انجمن آرا کے پاس آتا ہے۔ یہ دونوں طوطا بن کر اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ جان عالم کا لشکر بھی یہاں آ ملتا ہے۔ اہل لشکر سفر کے سلسلے میں بحث و تکرار کرتے ہیں۔ طوطا انہیں یہاں ایک قصہ سناتا ہے۔ آخر کار اپنے روپ میں واپس آ کر جان عالم اپنے ملک پہنچتا ہے اور وہاں انجمن آرا مہر نگار کی ملاقات ماہ طلعت سے ہوتی ہے۔ تینوں یعنی ملکہ مہر نگار، انجمن آرا اور ماہ طلعت فراغ دلی سے ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ جان عالم کا باپ فیروز بخت تخت سلطنت سے جان عالم کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہے اور قصہ روایتی انداز میں اس دعا پر ختم ہوتا ہے۔ دعا کیا تھی کہ جس طرح جان عالم کے مطلب ملے اسی طرح کل عالم کی مراد اور تمنائے دلی اللہ دے۔ اس دعا پر یہ پوری کہانی جس کا خلاصہ یہاں پر آپ کے سامنے رکھا گیا بیان ہوئی اور یہ قصہ یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب یہ جو قصہ بیان ہوا جو آپ نے سنا، اس پہ لوگوں نے تحقیق کی ہے اور پتہ کیا ہے کہ مختلف قصوں کے اس پر اثرات ہیں۔ یعنی ملک محمد جائسی کی جو پدماوت ہے اس کا اثر سب سے گہرا ہے اس کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ پدماوت میں ہیرا من طوطا ہے جو کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہی طوطا ہے جو بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ پدماوت کی ہیروئن پدماوتی ہے، سرور کی جو ہیروئن ہے وہ انجمن آرا ہے جس پر وہ بنا دیکھے اس پر عاشق ہو جاتا ہے، جس کی تلاش میں جان عالم ساری مہمات سر کرتا ہے۔ پدماوت میں پدماوتی ستی ہو جاتی ہے، لیکن فسانہ عجائب کا جو انجام ہے وہ امیدوں بھرا ہے، وہ بہت ہی خوش کن ہے۔ فسانہ عجائب پر شہر البیان کا بھی اثر ہے اور مہجور کی گلشن نوبہار کا بھی اثر ہے۔ تو مختلف جو ظاہر ہے کہ جو سرور ہیں وہ کسی دوسرے زمانے کے نہیں، اسی زمانے کے ہیں جب ان سے پہلے بہت سارے قصے لکھے جا چکے تھے اور ان قصوں کو انہوں نے پڑھا اور سنا ہوگا، تو ان کے حافظے میں، ان کی یادداشت میں یہ ساری چیزیں رہی ہوں گی۔ لیکن دیکھنے والی بات جو یہ ہے کہ انہوں نے ان تمام قصے کے اجزاء کو ایک ایسی ترتیب میں پیش کیا ہے جن سے ایک اچھے قصے کا تصور ابھرتا ہے۔ یعنی ان تمام مختلف قصوں کے مختلف اجزاء کو ایک ایسی کہانی کے طور پر انہوں نے پیش کیا ہے جو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اپنا قصہ تبذات قصہ ہے۔ تو فسانہ عجائب میں یہ تو قصے کی بات ہو گئی، اس میں جو اہم کردار ہیں وہ آپ نے ابھی دیکھے کہ جان عالم کا سب سے اہم کردار ہے، انجمن آرا کا بہت اہم کردار ہے۔ اہم کردار ان معنوں میں ہے کہ اسی کے لیے ساری تگ و دو ہو رہی ہے، لیکن اگر عمل کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے جو کہنا چاہیے کہ ملکہ مہر نگار کا جو نسوانی کردار ہے ان میں سب سے اہم کردار ہے کہ وہ اپنی ذہانت سے اور اپنی قوت عمل سے پوری کہانی میں ایک طرح سے جان ڈال دیتی ہے۔ جان عالم ایک بہادر نوجوان ہے۔ جب آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ جادوگرنی شہپال جو جادوگر ہے اس کی بیٹی جادوگرنی ہے ساحرہ کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور جان عالم سے وہ پوچھتی ہے، کہتی ہے کہ کہو اب کیا قصہ ہے، اب کیا قصد ہے؟ شہزادہ جواب دیتا ہے کہ وہی جو تھا۔ جادوگرنی نے کہا کہ اب وہ نقش سلیمانی اور لوح پیر، مرد کی نشانی کہاں ہے جس کے بھروسے پر تم کودتے تھے؟ اگر زندگانی ماں لشکر درکار ہو اور دوش پر سر بار نہ ہو، یعنی کہ سر کندھے پر بار نہ ہو، زندگی سلامتی چاہتے ہو زندگی کی، تو ملکہ اور ان انجمن سے انکار کرو۔ شہزادہ اعتماد سے کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اس سے اس کی بہادری اور شجاعت کا علم ہوتا ہے۔ کہتا ہے کوٹ، ہمارے لوح دل پر نقش ارادت باری جو حافظ حقیقی ہے، کل کی قدرت سے منقش ہے، عادت سے مجبور ہوں، بے وفائی کے کوچے سے دور ہوں، جو کہا سو کہا، کیا جو کیا، اگر قضا آئی ہے مرنے سے کیا چارہ ہے۔ انکوٹ۔ غرض اور بھی مقامات ہیں جن سے اس کی شجاعت کا سکہ دلوں پر قائم ہو جاتا ہے۔ دوسرا اہم کردار جو ہے وہ ملکہ مہر نگار کا ہے، وہ بلا کہ ذہین ہے اور ہوشیار ہے۔ خود سرور نے اس کا اعتراف کرتے، قصہ گو نے اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہ کو قیافہ شناسی کا بڑا ملکہ تھا۔ قیافہ شناسی یعنی چہرے بشرے سے، قد کاٹھی سے دیکھ کر کے، کسی کو دیکھ کر کے یہ پتہ لگا لینا کہ وہ کیا ہے، کون سا شخص ہے، اندر سے وہ کیسا ہے، اس کی سیرت کا اندازہ لگا لینا۔ انجمن آرا حسن کی مالک ہے مگر وہ ایک روایتی عورت کی طرح ہے۔ وزیر زادہ جو ہے وہ فسانہ عجائب کا ولن ہے، وہ انجمن آرا پر عاشق ہو جاتا ہے
اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ طوطے کی وہ جو تبدیلی روح کا جو عمل ہے، تبدیلی کا عمل ہے، اسے کر کے بادشاہ کو جو ہے، جو شہزادہ جان عالم ہے اس کو بندر کے اس میں کر دیتا ہے، اور خود وہ جو ہے اس میں آ جاتا ہے جان عالم کے اس میں. تو وہ ولن ہے اس پوری کہانی کا. تو یہ تو قصہ ہو گیا فسانہ عجائب کا. ایک چیز اور، دو چیزیں اور ہیں فسانہ عجائب میں جنہیں ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو تہذیب بیان ہوئی ہے، جس طرح سے جو تہذیبی زندگی کا عکس اس کتاب میں، اس قصے میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہمارے لیے دلچسپی کا باعث ہونا چاہیے. اور دوسری چیز ہے کہ سرور کا جو اسلوب ہے، جو رنگین اسلوب ہے، اس کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہے. تو فسانہ عجائب میں آپ دیکھیں کہ تہذیبی اگر نقطہ نظر سے بات کریں تو آصف الدولہ سے لے کر کے واجد علی شاہ تک کا جو لکھنؤ ہے وہ ہمارے سامنے بالکل جلوہ گر نظر آتا ہے. زندگی کے مختلف گوشے اس میں پوری آب و تاب کے ساتھ منور نظر آتے ہیں. بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے تو کیا کیا رسمیں ادا کی جاتی ہیں، بادشاہ کے معمولات کیا تھے، رخصت کے وقت امام ضامن کیسے اور کیوں باندھا جاتا تھا، خوشگون اور بشگون کیا اور کس قسم کے تھے، منت کیسے مانی جاتی تھی، رقص و موسیقی کا زندگی میں کیا درجہ تھا، خواص کے مشغلے کیا تھے، عوام کی دلچسپیاں کیا تھیں، ان کی مصروفیات کیا تھی، شاعری اور مشاعرے کا رنگ کیا ہوتا تھا اور اس کی اہمیت کیا تھی اس زمانے میں، معاشرے میں جو چھوٹی امت یعنی کہ عوام ہے ان کی کیا حیثیت تھی، مختلف جو بازیاں ہیں جیسے کہ بٹیر بازی ہے، مرغ بازی ہے، پتنگ بازی ہے وغیرہ، اس کی کیا صورت تھی، اس میں کس کس طرح سے جدتیں پیدا ہوتی تھیں اور وہ لوگوں کی دلچسپی کو کتنا، لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کتنا کھینچتی تھی یہ چیزیں، لوگ کیسے سوچتے تھے، ان کے عقائد اور انداز فکر کیا تھے. سرور ان باتوں کو قصے کا جزو بنا کر اور حقیقت کو طلسم بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے بہت اہم چیزیں ہو جاتی ہیں. کہنے کو فسانہ عبرت میں بھی انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی بتائی ہیں جو تہذیبی نقطۂ نظر سے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کچھ دیر پہلے، لیکن ان باتوں کا، ان تہذیبی اجزاء کا بیان قصے کی صورت میں جس طرح سے سرور نے ان فسانہ عجائب کی کہانی میں کیا ہے وہ ہمارے لیے دلچسپی کا، چونکہ ہمارے لیے یہ شاعری اور جو نثر ہے، جو کہانی اور داستان ہے، وہ دلچسپی کا باعث تھی، لوگ اسے سنتے تھے، وقت گزاری کا ایک بڑا اہم کہنا چاہیے کہ ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ تھا یہ. اب پتنگ کے سلسلے میں جو بات ہے وہ آپ سن لیے کہ پتنگ ایسا بنا، ایسا لڑا کہ نزدیک و دور مشہور ہے، 70-75 تار ڈوڑ اس کا پتنگ، خیراتیہ چھنگے کے ہاتھ کا، لڑائی کی گھات کا، رستم کی عافیت تنگ کرنے والا، منہنی ہاتھ پاؤں مولوی عمدہ نے ایسا لڑایا، آمدن اتنا بڑھایا کہ کروبیوں سے اس پیش میں عبادت چھوٹی. کروبیاں یعنی خاص مقرب فرشتے جو ہم وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، یعنی کہ وہ پتنگ ایسا ہوا کہ صاحب ان کی عبادت چھوٹ گئی. دوڑ کر ڈور لوٹی، آنکھ بچا کر پیٹا دوڑا، فرشتے خاکہ پتنگ نہ چھوڑا. مرزا نظر علی نے ہاتھ اور نظر میں یہ زور بہم پہنچایا کہ 7 تار کا پتنگ بڑھیا پھینک کر بڑھایا، 6-7 سیر ڈور پرگٹ بڑھ دیکھی، کنا کسی کے ہاتھ نہ آیا، مردان بیگ مانجھا دینے والے دیکھا نہ سنا. انکوٹ. تو یہ صرف پتنگ کے بارے میں یہ ساری اتنی، یعنی کہنا چاہیے کہ اتنا مبالغہ ہے. ہم آپ کسی جب پتنگ کو دیکھتے ہیں کوئی اڑا رہا ہے تو بس لگتا ہے صاحب ایسے ہی، لیکن جب ایک ادیب، ایک جس کا زرخیز تخیل ہے، اور جب ادیب اپنی نثر میں اسے ڈھالتا ہے تو کس طرح سے اسے ایک بالکل چیز دیگر بنا دیتا ہے، اس کا ہمیں اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے. انجمن آرا سے جار عالم کی شادی کا قصہ بھی پوری جزیات کے ساتھ بیان ہوا ہے. اب وہ جو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں جس میں جو تہذیب اودھ ہے اس کی ہمیں ایک طرح سے سیر ہو جاتی ہے. وہ ساری رسوم جو اس وقت شرفا کے یہاں اس موقع پر ہوتی تھی وہاں ان کا ذکر ہے کہ ماجھے کا بیان ہے، پھر ماجھے کی دعوت ہے، ماجھے میں جو سامان ساتھ گیا تھا لڑکے والوں کی طرف سے جو مہدی ہے ان سب کا احوال، برات کی رات کا احوال، نوشہ سواری، برات دلہن کے دروازے پہ جب پہنچتی ہے تو کیا کیا رسومات ہوتی ہیں، گھر پہنچنے پر جو ریت رسم ہوتے ہیں، اور بہت ساری باتیں، بہت ساری تفصیلات اس کتاب میں موجود ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ
عبدالحلیم شرر کی جو کتاب ہے مشرقی تمدن کا آخری نمونہ، اور سرشار کا جو فسانہ آزاد ہے، وہ بھی کہنا چاہیے کہ فسانہ عجائب، سرور کا جو فسانہ عجائب ہے کتاب سرور کی ہے، اس سے ایک طرح سے اس سے جنم لیتے ہیں، نکلتے ہیں۔ دوسری چیز ہے جو میں نے ابھی کہی تھی کہ ایک تو قصہ ان کا ہو گیا، پھر اس کے بعد تہذیب و معاشرت کا بیان ہو گیا، اور تیسری چیز سب سے اہم جو ہے وہ ہے اسلوب بیان، جس کے لیے تو تہذیب کے سلسلے میں آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو داستان ہے یہ صرف اسلوب بیان کی وجہ سے منفرد نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ لکھنؤ کی جو تہذیبی زندگی ہے، اودھ کی جو تہذیب فضا ہے، اس کے حوالے سے بھی اس داستان کا ایک اہم رول ہے، ایک اہم شناخت ہے اس کی۔ اس لحاظ سے بھی فسانہ عجائب ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو اب ایک آخری چیز اس لیکچر میں آپ کو ان کے اسلوب بیان کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سرور کا جو اسلوب ہے اس میں رنگینی ہے، لیکن یہ جو رنگینی ہے وہ رنگینی سادگی کے ساتھ اپنا جلوہ دکھاتی ہے، یعنی کہ اس میں سادگی ایسی ہے، یعنی جمیل جاربی نے لکھا ہے کہ نثر کی رنگینی کے معنی کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نثر میں زیادہ سے زیادہ وہ خصوصیات پیدا کی جائیں جو شاعری کا جزو اعظم ہے، یعنی شاعرانہ خیال کے ساتھ ساتھ وزن و آہنگ، لفظوں کی ترتیب، قافیہ اور ثناء بدائع کو نثر میں اس طرح لایا جائے کہ نثر پڑھتے ہوئے شعر کا لطف آ جائے۔ یہ ہے نثر میں رنگینی، یہ ہے رنگینی کو سادگی سے آمیز کرنے کا جو ہنر ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا۔ تو اس دور کا جو فرد ہے آپ دیکھیں کہ وہ شعر کے ساتھ شاعری کے علاوہ جو ہے نثر میں بھی اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔ واجد علی شاہ نے جو سرور کو اپنی نظمیں نثر میں منتقل کرنے کے لیے کہا کہ رنگین نثر میں، وہ اسی کا ایک اشاریہ ہے کہ کس طرح سے وہ نثر میں بھی اس زمانے میں ایک طرح سے شاعری کو پسند کیا جاتا تھا، کہ شاعری کی مسجع مقفع عبارتیں، اور کہنا چاہیے کہ اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں آپ کہ جو فسانہ عجائب ہے اس میں دو طرح کا اسلوب ہے۔ ایک تو اسلوب وہ ہے جو دیباچے میں سرور نے اپنایا ہے، وہ خاصا پیشیدہ ہے، یعنی کہ وہ مسجع مقفع ہے، اور اسی دیباچے کو پڑھ کر کے جو بیان لکھنؤ ہے اس میں اندر، اسی کو پڑھ کر کے اسلوب کی کا جو ایک رنگین ہم کہتے ہیں کہ وہ ہیں، یعنی ان کا اسلوب ہے، کیونکہ جو دوسرا حصہ ہے یعنی کہ پوری کتاب میں جو ایک عام اسلوب ہے وہ اس زمانے کا عام اسلوب ہے، اس میں مسجع مقفع اس طرح سے نہیں ہے، لیکن دیباچے کا اور پورا جو قصہ ہے ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ دیباچے کی جو زبان ہے وہ بالکل مسجع مقفع ہے اور بالکل بہت پرتکلف نثر ہے، لیکن جو قصہ بیان ہوا ہے اس میں تکلف ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ سادگی کے ساتھ ہے، یعنی اس میں رنگینی ہے لیکن رنگینی سادگی کے ساتھ ہے۔ تو لیکن یہ جو رنگینی ہے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو سرور کی رنگینی ہے نثر کی، وہ ظہوری یا انشاء ابوالفضل کی طرح رنگین نہیں ہے، یہ ایک عام جو مذاق زمانہ تھا اس کے حساب سے اس طرح کی نثر تھی۔ دوسری خصوصیت جو جمیل جانبی نے بتائی ہے سرور کی نثر کے حوالے سے، رنگین نثر کے حوالے سے، وہ لکھا ہے کہ فقرہ سادہ ہے، یعنی جو قصے میں بیان ہے وہ صاف نظر آتا ہے، قصے کی نثر کا اسلوب بیان سادگی میں رنگینی کا ترجمان ہے، اختصار جس کی خوبی اور سرور کا تہذیب ذہن جس کا حسن ہے۔ سرور نے دیکھیں کہ بار بار جو نثر ہے اس میں ترمیم کی ہے، اس کو بدلا ہے، کہ ایک طرح سے ان کی کوشش یہی تھی کہ رنگینی کو سادگی سے قریب لایا جائے، اور جو لفظ دقت طلب، غیر مستعمل، عربی و فارسی کا مشکل ہو اسے ہٹا دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ اسلوب کی ایک مثال آپ سامنے رکھیے، کوٹ یہ کہہ کر بادشاہ دیوان عام میں رونق افروز ہوا، انجمن آرا کو ماں نے طلب کی، اور دو چار مغلانیاں آت و سن رسیدہ محلداریں جہاں دیدہ قدیم جو تھیں انہیں بلایا، شہزادی کی جلیسیں بھی یہ خبر سن کر بے بلائے آئیں، اس نے پہلے بیٹی کو گلے سے لگایا، پیار کیا، پھر کہا سنو پیاری، دنیا کے کارخانے میں یہ رسم ہے کہ بادشاہ کے گھر سے فقیر تک بیٹی کسی کی ماں باپ پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور غیرت دار کے گھر میں لڑکی جوان
ہر وقت رنج کا نشان خفت کا سامان ہے. دیکھیے قافیہ ہو گیا، رنج کا نشان خفت کا سامان ہے. اور خدا رسول کا بھی یہی حکم ہے کہ جوان کو بٹھا نہ رکھو، شادی کر دو. ورائے ان باتوں کے ایک شخص نے جو تمہارے واسطے گھر بار چھوڑا، سلطنت سے ہاتھ اٹھا، کسی آفت سے منہ نہ موڑا، جی پر کھیل گیا، کیا کیا بلائیں جھیل گیا، سر کھپی اور جاں جوکھوں کی. جب تم نے ہم کو دیکھا، ہم نے تمہاری صورت دیکھی، شکل میں پری شمائل. انجمن آرا نے یہ سن کر سر جھکا لیا، رونے لگی. انکوٹ. اسے سمجھ میں آ گیا کہ اب اس کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ نثر کا ایک اسلوب ہے، اور اسلوب کی ایک مثال ہے کہ یعنی قصے کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک عام زبان ہمیں یہ لگی، لیکن جب ہمیں یہ معلوم پڑتی ہے ایک عام زبان، لیکن جب ہم دیباچہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک دوسری زبان کا احساس ہوتا ہے. تیسری بات جو امتیاز ان کا کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ موقع محل کے اعتبار سے یعنی کردار کا کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی جو لفظیات ہو سکتی ہیں، جو بول چال میں وہ زبان استعمال کر سکتا ہے، اس کا وہ لحاظ رکھتے ہیں. سماج کے مختلف طبقات سے تعلقات رکھنے والے لوگوں کی لفظیات الگ الگ ہوتی ہیں، جدا ہوتی ہیں. یہ ہمیں فسانہ عجائب میں صاف نظر آتا ہے. اگر بادشاہ کسی سے مخاطب ہے تو اس کی زبان الگ ہے، اگر خواجہ خسرا کسی سے بات کر رہا ہے تو اس کا لہجہ اور بات کا انداز جدا گانا ہے. اگر کوئی کسی پنڈت کی زبان ہے انہوں نے لکھی ہے تو اس کا رنگ ڈھنگ بھی مختلف ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس سے انہوں نے مینٹین کیا ہے. ایک اور اہم خصوصیت اس نثر کی کیا ہے کہ بنیادی جو جملہ ہے وہ چھوٹا ہے، یعنی ہر جملہ پچھلے والے جملے سے مربوط ہے، اور ہر لفظ جملے کو سجاتا اور کیفیت کو بڑھاتا ہے. اب یہ جو بات ہے کہ یعنی جملہ جو ہے سجاتا ہے اور پہلے والے جملے سے مربوط ہے اور کیفیت کو دوآتشہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے اس کے لطف کو، اس کی ایک مثال آپ سامنے رکھیے. رخصتی کا وقت ہے، شہزادہ جان عالم کی شادی ہو گئی ہے انجمن آرا سے، اور انجمن آرا کو وہ لے کر کے اب وہ اپنے ملک کی طرف جا رہا ہے. یہ منظر ہے. اب اس منظر کو سرور جب لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں دیکھیے. اس وقت بادشاہ سراسیمہ و بدحواس بحال یاس دولت سرا میں پھر آیا. وہ بسا بسایا شہر لٹا اجڑا ویران نظر آیا. بازار میں جا بجا چراغ گل، سر شام پگڑی غائب، اندھیرا بالکل. جس طرف دیکھا لوگ تھکے ماندے پھر کر پڑے ہیں. بازار میں تختے لگے ہیں، ٹٹر جڑے تھے، لوگ سوزے مفارقت سے دردمند، دکانیں بند. جو جہاں پڑا تھا شہزادے کی رخصت کا ذکر کر رہا تھا. وہ دو شخص اگر باہم تھے، باطلے پرغم تھے. کوئی سوتا تھا، کوئی چپکا پڑا روتا تھا. بستی سنسان، بازار میں سناٹا، خلق خدا اندوہ کی مبتلا. بادشاہ کو دونا قلق ہوا، رنگ فق ہوا اور دل سینے میں شک ہوا. اب دیکھیے تین قاف ایک ساتھ. بادشاہ کو دونا قلق ہوا، رنگ فق ہوا، دل سینے میں شک ہوا. محل سرا میں آیا، وہاں بھی چھوٹے بڑے کو غمگی پایا. لوگوں کے عزیز جدا ہو گئے، سب اس یوسف رفتہ کے زندہ فراق میں اسیر بلا ہو گئے. الخصوص انجمن آرا کی ماں، جس کی نظر سے وہ چاند سورج چھپ گئے. زمانہ آنکھ میں تیر و تار، دل غم سے خار خار. حیرت میں نقش دیوار ہو رہی تھی، آنکھوں پر زور تھا، زار و زار رو رہی تھی. بادشاہ نے سمجھایا، ہاتھ منہ دھلوایا، کچھ کھلایا. انکوٹ. ایک خوبی اس کی یہ بھی ہے کہ ایسا آہنگ ہے جو جملے کی رفتار کو دھیما کر دیتا ہے اور آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے لیے ایک طرح سے مجبور ہو جاتے ہیں. جمیل جانوی نے یہ بات بھی لکھی ہے. اس کتاب کے چند فقرے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تو یہ کلمہ توسن طبع کو تازیانہ ہوا، تحریر کا بہانہ ہوا. اس کا بادشاہ شہنشاہ جاویدہ ہے، کوئی دم میں ضرور آئے گا، بکھیڑا مچائے گا. سپاہ باقی مادہ استیرا بخت، نگوسار کی فرار ہوئی، زندگی دشوار ہوئی. افسوس یار نے عیاری کی، دغا سے یہ نوبت ہماری کی. غرض جو بولا وہ مارا گیا، جان سے بیچارہ گیا. تو یہ کچھ مثالیں تھیں جن سے آپ کو یہ بتانا منظور تھا کہ یہ کچھ خصوصیات ہیں جو سرور نے اپنی نثر کو، رنگین نثر کو ایک طرح سے اس سے آراستہ کیا ہے.
اور تبھی جا کر کے وہ ہمارے سامنے ایک ایسے ادیب کے طور پر ابھرتے ہیں جن کا نام ہمیشہ رنگین نثر کے ضمن میں لیا جاتا رہے گا۔ اور اس طرح سے ہمارے لیے ان کا مطالعہ بہت اہم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے صرف نثر کو رنگین نہیں بنایا بلکہ ایک ایسا قصہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے جس میں اس تہذیبی جو اودھ کی تہذیب ہے اس کو بھی ہمارے سامنے انہوں نے زندہ و جاوید کر دیا ہے قصے کے بیان میں۔ تو اس طرح ہمارے لیے سرور بہت اہم ہو جاتے ہیں اور ان کا اسلوب نگارش بھی ہمارے لیے بہت ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب اردو نثر کے ارتقاء کی جب تاریخ پڑھیں گے تو رنگین نثر میں جو ایک نمونہ قرار پائے گا وہ رجب علی بیگ سرور کی نثر ہوگی، وہ نمونہ۔ تو اس طرح سے ہمارے لیے رجب علی بیگ سرور بہت اہمیت کے حامل ہے، اور اردو نثر کا کوئی یہ کہنا چاہیے کوئی مطالعہ اس طرح سے مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ رجب علی بیگ سرور کو نہ پڑھیں، کیونکہ رنگین جو نثر ہے اردو اس میں رجب علی بیگ سرور کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔